بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر حکیم رائے خالد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد۔ ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے، تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں تو ہمارے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں۔ ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، ضلع اکاڑہ، جوڑوں کا پتھرا جانا اردو نام، طبی نام ہے تحجر المفاصل، رومیٹائڈ آرتھرائٹس ڈاکٹری نام ہے۔ تعریف مرض: یہ جوڑوں کا ایک مزمن مرض ہے جس میں جوڑوں کی کریاں اور جھلیاں ناقص اور ضائع ہو جاتی ہیں، کریاں جذب ہو کر ان کی ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جوڑ سخت اور بدوضع ہو جاتے ہیں۔ اسباب مرض: یہ بیماری اکثر اشخاص کو 20 سے 40 برس کی عمر میں ہو جایا کرتی ہے۔ جو ان اشخاص میں یہ مرض زیادہ شدید ہوا کرتا ہے، مردوں کی نسبت عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، خصوصاً وہ عورتیں جنہیں بار بار حمل ٹھہر جاتا ہے یا دودھ پلاتی رہتی ہیں۔ زمانہ حیض کا اختتام یا رحم وغیرہ کے بعض امراض بھی اس کا باعث ہوتے ہیں۔ جن خاندانوں میں وجل مفاصل یا نقرس یا سل-تھائسس کی بیماری ہوتی ہے، ان میں یہ مرض اکثر ہو جاتا ہے۔ سردی لگنا یا بھیگنا، پریشانی و ماندگی یعنی تھکان، ناقص و ناکافی غذا، کثرت میں خوری، بے اعتدالی بھی اس مرض کے اسباب سابقہ معدہ ہوتے ہیں۔ نوٹ: بعض محققین اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کرم بتاتے ہیں جو بعض مریضوں کے معوف جوڑوں کی رطوبت میں پایا گیا ہے، لیکن تاحال یہ مسلم نہیں ہوا، بلکہ یہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن بعض ایسے مریضوں کے حالات دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ انہیں پہلے کبھی سوزاک ہو چکا تھا، پس یہ ممکن ہے کہ ایسے مریضوں میں جراثیم سوزاک جو کہ وجل مفاصل سوزاکی کا بھی باعث ہوتے ہیں، اس مرض کا باعث ہوں۔ علامات مرض: یہ مرض شدید ہو تو بہت سے جوڑ ایک بار ہی مبتلا مرض ہو جاتے ہیں۔ بخار ہوتا ہے لیکن پسینہ بکثرت نہیں آتا، نہ منہ مبتلا مرض ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر مزمن طور سے شروع ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ پہلے ایک جوڑ میں سوجن اور درد ہو کر چند روز کے بعد آرام ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد پھر اسی جوڑ میں بیماری عود کر آتی ہے، اور کئی بار ایسا ہونے سے آخر کار دورہ جوڑ خراب ہو کر بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ پاؤں کے جوڑ، چھوٹے بڑے جوڑ یکے بعد دیگرے مبتلا مرض ہو کر خراب اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخر کو
گردن کے بالائی مہروں اور زیریں جبڑوں کے جوڑ تک نوبت آ پہنچتی ہے، جس سبب سے مریض نہ سر ہلا سکتا ہے اور نہ منہ کھول سکتا ہے۔ اس مرض میں پیروں کی نسبت اول ہاتھ بیکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے معوف جوڑ کی تمام ساختیں متورم ہو جاتی ہیں، پھر اس میں رطوبت تراوش پا کر جوڑ تن جاتا اور سخت درد کرنے لگتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ رطوبت جذب ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی جوڑ کی کریاں وغیرہ بھی جذب ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں کے اتصالی سرے موٹے ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں، جس سے جوڑ اور زیادہ دردناک اور بدوضع ہو جاتا ہے۔ اس کی حرکت جاتی رہتی ہے۔ درد کی شدت اور مداوت سے مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جوڑوں سے استخوانی وصل ہو کر پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نامحال ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت جوڑوں میں درد زیادہ ہوا کرتا ہے۔ مریض کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ تشخیص مرض وجع مفاصل اس کو وجع المفاصل اور نقرس سے تشخیص کیا کرتے ہیں، چنانچہ گینٹھیا میں جوڑوں کی ساخت اس قدر خراب نہیں ہوتی۔ سوزاک گینٹھیا میں پہلے سوزاک کا ہونا ثابت ہوگا۔ نمبر 3، شدید گینٹھیا میں بخار شدید ہوتا ہے، پسینہ بکثرت آتا ہے، جس کی کیفیت ترش ہوتی ہے اور صرف بڑے بڑے جوڑ مبتلا مرض ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نقرس گاؤٹ کا موروثی مرض اور اکثر امیروں کو ہوتا ہے اور اس میں جوڑوں کے اندر یوریٹرین جم جاتی ہے، جو صورت کہ اس میں نہیں ہوتی۔ انجام مرض: شدید مرض میں مناسب علاج سے آرام ہو جاتا ہے، لیکن مزمن مرض میں چندہ فائدہ نہیں ہوتا۔ علاج: بادہ تنکیہ جوڑوں کو نرم کرنے کے لیے نمبر 1 روغن زیتون، نمبر 2 روغن چنبیلی یا روغن کتان، نمبر 3 روغن بیدنجیر کی تنہا یا اس میں بکری کی چربی پگھلا کر مالش کریں، اور تحلیل ورم اور تسکین درد کے لیے برگ روسان یا برگ سنبھالو کو پانی میں پکا کر معوف جوڑ پر اس کا بھپارا دیں اور انہی پتوں کو گرم مفاصل پر باندھیں۔ یہ ضماد بھی لگا سکتے ہیں۔ ضماد: مرغی کی چربی، مغز، ساگ، گاؤ ہر ایک 10 گرام، موم 30 گرام، تخم کتان حنبلہ ہر ایک 20 گرام، معیہ سائلہ، مرمکی، مستگی، مکل، ارزک، سرنجاں ہر ایک 5 گرام۔ چربیوں کو موم کے ساتھ پگھلا کر باقی ادویہ کو کوٹ چھان کر ملائیں اور ضماد کریں، اور جو ضماد کے پرانے گینٹھیا میں مذکور ہوئے استعمال کرائیں، اور تنکیہ کے بعد یہ منزج پلا کر موصل دیں۔ نمبر 4 نسخہ منزج: سرنجہ شیریں، گل سرخ، گل گوزبان، پسفائنچ، افتی موم، بادر نجویہ، مکو خشک، برگ شاہترہ، گل سرخ ہر ایک 7 گرام، بوزی دان، انیسون، درونج عقربی ہر ایک 4 گرام۔ بدستور رات کو گرم پانی میں بھگوئیں، صبح کو
جوش دے کر مل چھان کر گلقند 40 گرام ملا کر 15 روز تک پلائیں۔ 16ویں روز اسی منزج میں سنا مکی، حلیلہ سیاہ ہر ایک 10-10 گرام، موئز منقع 20 گرام، تربت سفید ریوند خطائی ہر ایک 9 گرام، خیار شمبر 5 گرام، ترنجبین 40 گرام، روغن بادام 7 گرام اضافہ کر کے مسل دیں، اور بروز مسل دوپہر کو نخود آب اور شام کو مرغ یا بکری کا شوربہ یا چپاتی کے ساتھ دیں۔ اسی طرح 3-4 مسل دیں اور تاکہ بخوبی تنکیہ ہو جائے۔ مسل سے پہلے رات کو جب سرنجاں 6 گرام جن کا نسخہ وجہ محاصل میں مذکور ہے کھلائیں، اور بعد تنکیہ کامل معجون چوب چینی جو پرانے کینٹھیم میں مذکور ہے استعمال کرائیں، یا یہ حب ازرقی جو اس بارہ میں مجرب ہے استعمال کرائیں۔ نسخہ حب ازرقی: حلیلہ سیاہ، پوست حلیلہ زرد، پوست بلیلہ آملہ خشک ہر ایک 30 گرام، کشمیز خشک 10 گرام، برگ سرفوکا 10 گرام، افتیمون ولیتی 10 گرام، برگ شاترہ 6 گرام، کچلہ مدبر 144 گرام۔ سب کو کوٹ چھان کر اس پانی میں جس میں گگل 20 گرام حل کیا گیا ہو ملا کر چنے برابر گولیاں بنائیں، اور ایک گولی سے شروع کرا کر بدتدریج 1 گرام تک پہنچائیں، اور بطور غذا چنے کی روٹی گھی میں چور کر کھلائیں۔ نمبر 2، نسخہ مجون: یہ نسخہ بھی اس میں مفید ہے۔ برادہ چوب چینی 50 گرام، سرنجاں شیریں 20 گرام، گل سرخ، گل گوزبان، بادرنجویہ ہر ایک 10 گرام، پوست حلیلہ کابلی، پوست حلیلہ زرد، تربت سفید ہر ایک 6 گرام۔ سب ادویہ کو کوٹ چھان کر سہ چند شہد خالص میں بطریق معمول معجون بنائیں۔